حضرت نوح علیہ السلام کی وفات کے بعد آہستہ آہستہ ہندوستان میں بت پرستی کا رواج پھر ہو گیا۔ طوفان سے پہلے بھی ہند میں ہی بت پرستی ہوا کرتی تھی، جس کے خاتمے کے لیے طوفان نوح آیا، مگر طوفان کے بعد حضرت نوح علیہ السلام اور حام علیہ السلام کی وفات کے بعد لوگ گمراہ ہو گئے۔ آہستہ آہستہ ہندوستان میں بت گری، بت پرستی، ستارہ شناسی، ستارہ پرستی شروع ہو گئی۔ اب تک یہ قوم اس جنجال سے باہر نہیں نکل سکی۔ اگر کرشن جی نبی تھے تو انہوں نے بھی اسلام ہی کی تبلیغ کی اور اپنے آباء و اجداد کے دین کو پھیلایا ہوگا۔ رام چندر جی نے بھی سناتن دھرم یعنی اسلام ہی کی تبلیغ کی اور لوگوں کو راہ راست پر لانے کی کوشش کی، مگر یہ قوم کبھی نہیں سدھری، بلکہ دوسرے مذاہب کو بھی اپنے اندر ضم کرنے میں کامیاب رہے۔ البتہ اسلام وہ واحد مذہب ہے جس نے ہندوستان میں غلبہ بھی پایا، اپنی الگ سے اور جدا گانا حیثیت بھی برقرار رکھی اور اب تک رکھے ہوئے ہے، اور ابھی اسلام اور ہندو مت میں آخری جنگ ہونے والی ہے۔ اس کے بعد ہندوستان سے بت پرستی کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے گا۔ جب ہندوستان میں حضرت حام کی نسل بگڑی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر وسط ایشیا، ایران، ترکستان، یونان کی سامی نسل مسلط کر دی، اور ہندو خود آریہ یعنی سب سے قدیم قوم کہتے ہیں اور دوسری قوموں کو ملیچ، عجمی اور گھٹیا نسل سمجھتے ہیں۔ آریہ کا ایک مطلب قدیم انسانی نسل بھی ہے، اس لیے ہندو اپنے سے بڑا کسی کو نہیں سمجھتے، کیونکہ موجودہ ہندو حضرت نوح علیہ السلام، حضرت حام کی اولاد ہیں۔ لیکن ان کو یہ شاید معلوم نہیں کہ سام حام کا بڑا بھائی اور نوح علیہ السلام کا بڑا بیٹا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے سام کی نسل کو حام کی نسل پر بزرگی دی اور حضرت نوح علیہ السلام کے بعد سام کی نسل کو شرف نبوت اور عظمت سے ہمکنار کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے حضرت حام کو بد دعا دی تھی کہ تیری نسل سام کی نسل کی خادم رہے گی۔ چنانچہ عراق، ایران، ترکی، یونان اور مشرق وسطی سے سام کی آریہ نسل شمالی ہند پر قابض ہو گئی۔ اس نے حام کی کالی نسل کو پہاڑوں اور صحرا کی طرف مار بھگایا اور خود راجے مہاراجے بن گئے۔ حام کی کالی نسل ہندوستان میں بھی غلام ہو گئی۔ اب تک خانہ بدوش شودر کہلاتے ہیں اور سام کی سفید نسل غالب آ گئی، مگر سام اور حام کی نسل کا مذہبی ورثہ آسمانی صحیفے مشترکہ تھے، اس لیے سام کی نسل بھی ہندوستان کے ماحول میں رچ بس گئی اور مذہبی لحاظ سے اس نے بھی بت پرستی اختیار کر لی۔ حام کی کالی نسل شودر بن گئی، سام کی گوری نسل حکمران اور مذہبی ٹھیکیدار ٹھہری، لیکن خاندانی تکاریخ نسل اعلیٰ پن کے لحاظ سے وہ بھی خود کو اعلیٰ اور دوسروں کو ملیچ سمجھتے رہے۔ سام کی نسل آریہ کہرائی، لیکن ہندوؤں کا مذہب قدیم آریائی مذہب سناتن دھرم ہی رہا۔ اس میں تحریفیں ہوئیں، لیکن اتنے زمانے گزرنے کے باوجود ویدوں میں کوئی تحریف نہیں ہوئی۔ حام کی اولاد کے بعد سامی برہمن یعنی دھرم کے ٹھیکیداروں کے حافظ و محافظ بنے، مگر رفتہ رفتہ یہی نسل ہی بت پرستی اور حام پرستی، فطرت پرستی کا شکار اور گمراہ ہو گئی۔ یہ ہے حامی اور سامی نسل کی تکلیف دہ تاریخ کہ وہ ایک ہی خدا کو ماننے کے باوجود، نوح علیہ السلام کی امت ہونے کے باوجود، عظیم لوگوں کی اولاد ہونے کے باوجود بت پرستی اور فطرت پرستی کی گھٹیا شیطانی جال میں پھنس گئی۔ ایک طرف خود کو اعلیٰ ترین نسل سمجھتے ہیں جیسا کہ عرب خود کو سمجھتے ہیں، دوسری طرف اب تک بت پرستی کے جنجال میں پھنسے ہوئے ہیں، لیکن ان کے بڑوں نوح علیہ السلام، حام علیہ السلام، کرشن جی مہاراج، رام چندر جی نے تو انہیں توحید و عظمت انسانیت ہی کا درس دیا، مگر اس درس کو بھول کر اب شیطان کے شکنجے میں جکڑے ہوئے ہیں۔ مگر اب وہ وقت قریب ہے، یہ قوم دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد پوری دنیا کی امام بن جائے گی، یہودیوں کا خاتمہ ہو جائے گا، عیسائی بھی مسلمان ہو جائیں گے، اور حضرت امام مہدی علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں پورے کرۂ ارض پر صرف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین غالب آ جائے گا۔